امام حسین کو پوچھا کہ آخر اس حالت میں کہ جب تمہیں آج بھی بہت سارے کام ہیں جو انجام دے رہے تمہاری ذمہ داری، تم آخر کیوں چھٹی لینا چاہتے ہو، کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو سماجہ نے کہا بلکہ وہ شہید بھی ہوئے، ان کا نام شہید بالائی ہے، اور شہید بالائی نے کہا کہ میں اپنے وطن کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ محرم کا مہینہ قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چلا جاؤ اور جو اداکاروں کے لیے تبرک بنایا جاتا ہے، اداکاروں کے لیے تبرک بنایا جاتا ہے، اس کے کچھ برتن صاف کر دو، جو اداکاروں کے لیے تبرک بنایا جاتا ہے اس کے کچھ برتن صاف کر دو اور اس کام میں حصہ دار بن جاؤ۔ تو جب شہید بالائی نے جملہ کہا تو آیت اللہ خمینی کا جملہ یہ تھا کہ میں تمہیں ایک شرط پہ اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ جب تم جانا تو ہماری طرف سے ہی کچھ برتن صاف کر دو، تم ہماری طرف سے کچھ برتن صاف کر دینا۔ یعنی کہ اعضائے سرکار سے شرکا میں انسان کسی کو وہاں سے شرکت کرے، بس دل میں زہرا کی خوشبو ہو، دل میں زہرا کی محبت ہو، اس کے لال کا غصہ پیش کرنا ہو تو شہزادی اسے اجر عظیم عطا فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ اداکار مظلوم کربلا، آپ دیکھیں کتنے علم ہمارے سامنے نظر آئے، یہ علم کا پرچم جو لہرا رہا ہے یہ آج حسینیت کی فتح کا اعلان کر رہا ہے اور یزیدیت کی شکست کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ سارے زمانے میں پوری کائنات میں اسی طرح سے یہ علم لہرا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ دیکھو کسی ایک ملک کا علم اس ایک ملک میں لہرانا اور ہوتا ہے، اور حسین کا علم ساری کائنات میں لہرا کر بتا رہا ہے کہ دنیا کے حاکم اور ہوتے ہیں اور کائنات کا حکمران اور ہوتا ہے، کسی ایک ملک کا نظام چلانا اور ہوتا ہے اور کائنات کا نظام اس کے ہاتھوں میں ہے، اسی حکومت اور ہوتی ہے۔ سرکار باب روایت ابوالفضل عباس علیہ السلام جو کہ ہر قرآن سے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، حضرت عباس شجاعت نہیں بلکہ عین شجاعت، شجاعت کو مانتے بلکہ عین شجاعت حضرت عباس کی ذات، وفادار نہیں بلکہ عین وفا حضرت عباس کی ذات ہے، عین علم حضرت عباس کی ذات ہے۔ ہر ایک طرح سے اللہ نے آپ کو باقرار بنایا ہے، عظمت و توفیق عطا فرمائی ہے۔ دو محرم سے ہی حضرت عباس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ دو محرم کو حسین والد کربلا ہوتے ہیں اور خیبر حسینی کو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فرات کے کنارے نصب کیا جائے،
تم کس لیے آئے ہو اور ہمارے خیمے کے قریب کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا حاکم کا حکم ہے آج جنگ ہو کے یہاں حضرت عباس میں آپ دیکھیے ایک لکیر کھینچ دی اور لکیر کھینچنے کے بعد کہا کہ کوئی اس لکیر کو رپورٹ نہ کرے، میں ابھی اپنے آقا کی رائے معلوم کر کے آتا ہوں اور جب تک میں آ نہ جاؤں کوئی اس لکیر کو رپورٹ نہ کرے۔ اور راویوں نے لکھا کہ جب تک عباس آ نہیں گئے فوج یزیدی میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اس لکیر کو رپورٹ کرے۔ یہ بھی حضرت عباس کو شجاعت، یعنی اتنے زیادہ فوجوں کا لشکر ایک تنہا عباس کے لکیر کو رپورٹ نہیں کر سکا، اس لیے کہ حضرت عباس کو شجاعت مشہور تھی۔ مولا حسین جناب عباس سے کہا عباس تم کو جانتے ہو کہ مجھے عبادت خدا میں کتنی لذت آتی ہے، میں خدا کی عبادت کس انداز میں کرتا ہوں، مجھے خدا کی عبادت میں کتنا مزہ آتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک رات اور اللہ کی عبادت کروں۔ جاؤ اور جانے کے بعد ایک رات کی مہلت مانگو۔ حضرت عباس آئے، آنے کے بعد ایک رات کی مہلت مانگی گئی اور اس کے بعد پورے شب خیمہ حسینی سے عبادتوں کی آوازیں آتی رہے اور سب کے سب اللہ عبادت کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نزول کربلا صبح عاشور آئی، جب صبح عاشور آئی اور اس کے بعد جناب عباس کے ہاتھ میں علم آیا، علم کا آنا ہی اس بات کی علامت بن گیا جب عباس کو جنگ نہیں کرنی، اب عباس کو جنگ نہیں کرنی، حضرت عباس بار بار مولا حسین سے فرماتے ہیں آقا مجھے جانے کی اجازت دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، لیکن امام حسین منع فرما دیتے ہیں۔ نہیں جب دیکھا کہ سب کے سب راہ اللہ میں جان و شہادت نوش فرما چکے تو حضرت عباس نے ایک مرتبہ مولا حسین سے کہا آقا آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اور اسی اسمان کے خیمے سے بچے آئے پیاس کی سنائے بلند کرنے لگے۔ حسین نے فرمایا عباس جانا چاہتے ہو جاؤ، مگر پانی جناب سکینہ کے لیے پانی کو سلیم کرو، بچوں کے لیے پانی کو سلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کربلا جناب عباس نے مشورہ لیا، مشورہ لینے کے بعد علم میں باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد صرف اور صرف ذہن میں یہ ہے کہ مشق سکینہ میں پانی بھر کے خیمہ حسینی پر لا کے پہنچا دیا جائے۔ عباس چلے فرات کی جانب، عباس سے بڑھتے آگے بڑھتے چلے گئے، فرات کے قریب پہنچے، اس کے بعد مشق سکینہ کو اوپر کیا، مشق سکینہ کو اوپر کیا۔ گھوڑا بھی پیاسا ہے، جانور بھی بہت زیادہ پیاسا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عباس نے گھوڑے سے فرمایا تم بھی پیاسا ہے، تم بھی کچھ کھایا نہیں ہے، تم بھی پانی نہیں پیا ہے، تو پانی پی لے، مگر کچھ جانور نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا، اس نے منہ کو اٹھا لیا۔ جناب عباس نے چلو میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد اس پانی کو اپنے فرات کو پھینک دیا، مشق سکینہ کو بھی لے کے واپس چلے۔ اب جب مشق سکینہ کو لے کے چلے اور ذہن میں یہ کسی طرح سے خیمے تک کے پانی پہنچ جائے، ارادہ یہ ہے کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، ناظر بیان کرتا ہے کہ عباس ابھی خوشی کو آگے بڑھتے تو شکل میں ایسا سر لگایا کہ عباس کا دایاں بازو غلط ہو گیا، دایاں بازو پٹ کے ندی کے کربلا پہ گرا، عباس کی آنکھ کھل گئی، عباس آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن شکل نے کیسا مار دیا، عباس کا دایاں بازو غلط ہو کے ندی کے کربلا پہ گرا، اللہ دایاں بازو کے کربلا بازو کٹ گئے، لیکن عباس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مشق سکینہ پر عباس نے اپنے سینے سے ایک مرتبہ مشق سکینہ کی حفاظت کی اور اسے چھپا لیا، چاہتے ہوئے مشق خیمے تک پہنچ جائے، لیکن ایک شکین ایسا تین چلایا کہ مشق